آج ہمارے امتحان کا دور شروع ہے اور آزمائشوں کا وقت ہے۔ اس گھڑی میں کتنے لوگ ہیں جو ایمان پر قائم رہتے ہیں اور کتنے ہیں جو اپنے دین کا سودا کر جاتے ہیں۔ کفر و شرک کی آندھیاں بہت تیز ہیں، اس بہاؤ میں کئی جبے اور ٹوپیاں بھی بہہ گئی، مولوی کہلانے والے لوگ بھی ادھر ادھر بھٹک گئے۔ لیکن اے سنیو، اپنی غیرت باقی رکھو، یہ دن زیادہ دیر تک نہیں چلتے، یہ چڑھتا ہوا سورج عنقریب ڈوب جائے گا اور پھر میرے مصطفیٰ کریم کا چرچا ہر جگہ ہوگا۔ اور آج دنیا جتنا دبانے کی کوشش کر رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں۔ میں تو یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ممبئی کی سرزمین پر اتنا بڑا میدان، اور میدان میں ایسی گونجتی ہوئی لبیک کی صدائیں، اور رات کے وقت تمہاری یہ صدائیں ہی بہت سارے لوگوں کی نیند حرام کر رکھی ہوئی ہیں۔ لوگوں کو اسی بات کا تو خدشہ ہے۔ اب تو یہ دیکھا جا رہا ہے، میرے عزیزو، میں جس بات پر آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، قرآن کہتا ہے اسلام کے علاوہ کوئی دوسرے دین کی طرف توجہ بھی کرو گے تو قیامت کے دن تمہیں سب سے بڑے گھاٹے والوں میں اٹھایا جائے گا۔ کسی کی طرف تم منہ بھی نہ کرو۔ ارے منہ وہ کرے جو اپنے گھر میں کمفرٹ نہ ہو۔ اپنے گھر میں اگر کسی کو جگہ نہ مل رہی ہو تو پھر وہ دوسری چھت کا انتظام کرے۔ اسلام میں کس چیز کی کمی ہے؟ اسلام میں کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ کریم نے وہ عظیم نعمت تمہیں عطا کی ہے، تمہیں دوسروں کی دھوتیاں اور چوٹیاں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کریم نے تمہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ عظیم اخلاق عطا کیے ہیں۔ اخلاق سیکھنے کے لیے تم ان درندوں کے پاس نہ جاؤ جن کو پیشاب کرنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا ہو۔ اخلاق میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، یہ واحد قوم ہے دنیا کی جس کو جھکانے کے لیے آج دنیا پوری ایڑی چوٹی کا زور لگاتی ہے۔ پتہ ہے ہم جھکتے ہیں تو صرف ایک نام پر، جب اللہ اکبر کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ کسی بادشاہ کے نام پر بھی نہیں جھکتے۔ جاؤ اپنی مسجدوں میں امام کوئی اپنے باپ کا نام لے کر کے رکوع میں جھکا کر دکھائے قوم کو، اپنے باپ دادا کا نام لے کر یا کسی بادشاہ وقت کا نام لے کر کے سجدے میں گرا کر دکھائے، قوم کھڑی ہو جائے گی، نہیں جھکے گی۔ ہاں اگر ایک کسان کا چھوٹا بچہ حافظ قرآن بھی اللہ اکبر کہے تو پوری قوم جھک جاتی ہے۔ ہماری پیشانی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، صرف ہم جھکتے ہیں رب العالمین کے دربار میں۔ اس لیے میں یہ باتیں کر رہا ہوں کہ آج ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ سرنڈر ہو گئے، ادھر ادھر جھکنا شروع کر چکے ہیں۔ تم کبھی یہ مت دیکھنا کہ کون سی خانقاہ ہے، کون سا مدرسہ ہے اور کہاں سے کیسی آواز آ رہی ہے، بات اتنی دیکھو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت پر کون قائم ہے۔ آج جواب دینا بھی بہت ضروری ہے، اس لیے میں جواب دیتا ہوں۔ بعض لوگوں کو لگتا ہے حالات بڑے خراب ہیں، تھوڑی نرم بات کرنی چاہیے، نرم گفتگو کرنی چاہیے۔ اسلام غیرت کا درس دیتا ہے، اخلاق بھی سکھاتا ہے، اچھی بات کرو، لیکن چور گھر کے اندر گھس کر کے آئے تو ہاتھ باندھ کر کے بیٹھنا یہ اخلاق نہیں ہے۔ چور کی گردن پکڑو، اس کی ہاتھ پکڑو، یہ غیرت ہے۔ اور جب دین اسلام پر حملہ ہو رہا ہو تو یہ غیرت اور بڑھ جانی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے احد کے میدان میں جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پیچھے ہٹ گئے، جو جیتی ہوئی جنگ تھی وہ شکست میں بدل گئی۔ 70 صحابہ کی جانیں گئی تھی احد کے میدان میں، امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا تھا۔ اس میدان احد کی بات کر رہا ہوں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ سنو، جب حالات ایسے سخت آ جاتے ہیں نا ہم پر، تو کفار و مشرکین کے پاس ایک ہی چیز رہ جاتی ہے، ہمارا مذاق اڑانا۔ مذاق اڑانا، اچھل کود زیادہ شروع ہو جاتا ہے کیڑے مکڑوں کا۔ احد کے میدان میں یہ ہونے لگا،
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب صحابہ کے ساتھ احد کے پہاڑ پر بیٹھ چکے تھے، یعنی میدان خالی ہو چکا ہے اور کفار و مشرکین دندنا رہے میدان میں، اپنی فتح کا جشن منا رہے ہیں۔ ہاں، آپ کو حالات ذہن میں رکھنا ہے اور سنو، جب جشن منایا جاتا ہے تو تم نروس مت ہونا۔ بہت زیادہ جشن منانے والے زیادہ دیر تک نہیں مناتے۔ سنو، کفار و مشرکین کی طرف سے ابو سفیان آیا اور جشن مناتے ہوئے پکارتے ہوئے کہنے لگا، کہاں ہے محمد، کہاں ہے ابو بکر، کہاں ہے عمر؟ ان کے نظر میں تھا کہ یہ سب شہید ہو چکے ہیں۔ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ حضور پاک بھی شہید ہو گئے، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی شہید ہو گئے۔ وہ کفار و مشرکین کے درمیان نعرے لگا لگا کر کہہ رہے تھے، میرے عزیزو، حضور زخمی تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک سے خون بہ رہا تھا، صحابہ موجود ہیں زخمی حالت میں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے اور کہا اس کا جواب دینا ہوگا اس کافر کا۔ خاموش بیٹھنا یہ اخلاق نہیں، جواب دینا ہے۔ اور جواب دینے کے لیے میرے آقا نے کس کو اٹھایا؟ عمر ابن خطاب کو۔ کہا عمر کھڑے ہو جاؤ، عمر کھڑے ہو جاؤ، جواب دو۔ جب ادھر سے ابو سفیان پکارنے لگا کہ کہاں ہے محمد، کہاں ہے ابو بکر، کہاں ہے عمر، احد کے میدان، احد کے پہاڑ کی دامن سے سیدنا عمر ابن خطاب پکارنے لگے، یہ ہے محمد الرسول اللہ، یہ ہے ابو بکر صدیق، یہ ہے عمر، زندہ ہے اور تیری آنکھ میں گڑتے رہیں گے۔ ادھر سے نعرہ لگایا اور مشرکین نے یہ نعرہ لگانا شروع کیا، اعل حبل، اعل حبل۔ حبل ان کے ایک دیوتا کا نام تھا۔ حبل کی جے ہو، حبل کی جے ہو۔ حضور نے فرمایا حضرت عمر سے، عمر جواب دو۔ حضرت عمر نے جواب دینا شروع کیا، اللہ اجل، اللہ اجل، اللہ بزرگ ہے، اللہ بلند ہے۔ پھر ادھر سے یہ نعرہ لگ رہا تھا، سنو میں کیوں کہہ رہا ہوں، غیرت ایمانی یہ ضروری ہے۔ نعرہ یہ لگانے لگے، لنا عزا ولا عزا لکم۔ عزا بھی ان کی ایک دیوی کا نام تھا۔ احد کے میدان میں مشرکین کہہ رہے ہیں، ہمارے پاس عزت دینے والی دیوی ہے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت عمر کو پھر حضور نے کہا جواب دو۔ حضرت عمر کہتے اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی نہیں ہے۔ آخری نعرہ بڑا دلچسپ ہے، آخری نعرہ جس کے بعد کافروں کی زبان بند ہو گئی۔ ابو سفیان نے کہا کب تک جواب دو گے؟ عمر دیکھو ہم نے بدلہ لے لیا، برابر برابر ہو گئے۔ بدر کے میدان میں جو پہلی جنگ تھی اس میں 70 کافر مارے گئے تھے اور احد کے میدان میں 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ ابو سفیان کہتا ہے دیکھو برابر ہو گیا، تم نے ایک سال پہلے 70 ہمارے مارے تھے، اس سال 70 ہم نے تمہارے مارے، جنگ برابر ہو گئی۔ حضرت عمر کھڑے ہوتے ہو کہتے ہیں ابو سفیان کہاں کی برابری، کس برابری کی بات کر رہا ہے؟ کوئی برابری نہیں، تمہارے مارے ہوئے مردے دوزخ میں ہیں، ہمارے مرے ہوئے جنت میں ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ غیرت ایمانی ہے۔ احد کا میدان کیا ہوا؟ حالات صحیح تھے، حالات صحیح تھے وہاں پر۔ 70 صحابہ کی جانیں گئی ہیں، کیسی کیسی تکلیفیں احد کے میدان میں تھی، بیان کرنے سے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جہش صحابی ہیں جن کے جسم کے 80 ٹکڑے کر دیے گئے تھے۔ سعد ابن ربی جن کا پیٹ پھاڑ کر آنتڑیاں باہر نکالی گئی تھی۔ انس بن نزیر وہ صحابی ہیں جن کی انگلی کے علاوہ پورا جسم ملا ہی نہیں۔ یہ احد کے میدان میں اتنے سخت حالات میں سیدنا عمر کھڑے ہو کر جواب دے رہے ہیں۔ سنو میرے عزیزو، آج کے وقت میں اگر کوئی یہ کہتا ہے نہیں جواب دینا چاہیے تو پھر میں کہتا ہوں حدیث پاک کی روح کے اعتبار سے اس عالم کو گونگا شیطان کہا گیا، گونگا شیطان کہا گیا ہے۔ تم اپنی ماں کے اوپر آ جائے، بیوی کے اوپر آ جائے، بچوں کے اوپر آ جائے تو جواب دیتے ہو۔ محمد رسول اللہ کی ذات پر یا اسلام پر یا قرآن پر بات آئے تو میرے عزیزو پھر زندگی کے یہ حکمتیں اور مصلحتیں نہیں دیکھی جاتی۔ ہماری عزت، ہماری آبرو رسول اللہ کے نام سے ہے۔ آج ان حالات کے اعتبار سے میں آپ کو صرف اور صرف اتنی بات کہوں گا، ایمان پر جمے رہو،
ڈٹے رہو, مضبوطی سے قائم رہو. جو دین اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے اس کا سمجھوتا کبھی نہیں کرنا. سید میاں مارا روی رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب نعرہ لگایا تھا, کسی کی جے وجے کیوں پکارے کیا غرض ہم کو, کسی کی جے وجے کیوں پکارے کیا غرض ہم کو, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ. ہاں ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ. آپ کو صرف میں اتنی بات پوچھتا ہوں, اگر دنیا آپ کو حضور کا غلام کہے تو آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ آپ کو اگر دنیا حضور کا غلام کہے تو اعتراض کی بات کیا, معراج ہے ہماری. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ دنیا ہمیں حضور کا کتا کہہ کر پکارے. تو جب دنیا کے سامنے تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو غلامی کرو تو کھل کے غلامی کرو, عشق ہو تو اظہار بھی ہو. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اگر نسبت رکھنے پر تم فخر کرتے ہو تو کھل کر کے کرو. یہ داڑیاں چھلا کر, ٹوپیاں چھپا کر, غیروں کی شبیہ بنا کر کے تم پھر کس غلامی کی بات کرتے ہو, پھر کس غلامی کی بات کرتے ہو؟ جس میدان میں بھی جاؤ, ارے دنیا چوٹی رکھنے میں شرم نہیں کرتی, ننگا گھومنے میں شرم نہیں کرتی, آمنہ کے لال کے چہرے پر تمہیں شرم کس بات کی ہے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت اسلام, پیغمبر اسلام. حیا اور شرم کس بات کی ہے؟ اس لیے میں نوجوانوں سے صرف اتنا کہتا ہوں, میں تلوار, ہتھیار, نیزے, بھالے, بندوق, بارود کی بات نہیں کرتا. ہماری امیج ایسی بنا دی ہے لوگوں نے کہ یہ بہت بھڑکاتے ہیں, یہ بھڑکاؤ مولانا ہے. اور جن کو یہ لگتا ہے, میں کہتا ہوں ہاں میں اتنا بھڑکانا چاہتا ہوں, اتنا بھڑکانا چاہتا ہوں, ہمارا نوجوان تمہارے ننگے پن سے بیزار ہو کر مدینے کی گلیوں میں گھومنے والا دیوانہ بن جائے. ہاں اتنا بھڑک جائے کافی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں وہ مدینے کی گلیوں میں گھومنے والا دیوانہ بن جائے. عزیزان گرامی وقار, ہماری کامیابی حضور کے قدموں سے ہے, اسی گنبد خضرا کی چھاؤں میں ہے جہاں پر صحابہ, تابعین, اولیاء, کاملین نے کامیابیاں حاصل کی ہیں. آج کے ان حالات سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں. اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں, کل ہی کی بات ہے جمعہ میں, اس سے پہلے مجھے کسی نے کہا بھی تھا کہ آپ کی تقریریں سب اچھی ہیں, ساری چیزیں ٹھیک ہیں, لیکن یہ جو حالات ہیں فلسطین میں اتنے مارے جا رہے ہیں, 20,000 کے قریب قتل ہو گئے, عراق میں, شام میں, افغان میں, برما میں, ہر جگہ تو قتل تمہارا ہی ہوتا ہے. یہ سوال آپ کو بھی کیا جائے گا. ٹھیک ہے, تمہارا خدا سچا, تمہارا نبی اچھا, تمہاری کتاب سب سے بلند, تمہارا دین سب سے بہتر, تو پھر یہ مارے کیوں جاتے ہیں, اتنے کاٹے کیوں جاتے ہیں؟ ان نادانوں کو, ظالموں کو جواب اتنا دو میرے عزیزو, ہم پروانے ہیں, پیدا ہی ہوتے ہیں مرنے کے لیے. پروانہ جو ہوتا ہے اس کا کام ہی ہے مرنا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شمع ہے, اسی لیے مفتی اعظم نے کہا تھا تو شمع رسالت ہے, عالم تیرا پروانہ, تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا. اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شمع ہے اور ہم پروانے ہیں تو انہیں جواب دو, ہمارا کام ہی ہے مرنا. اور صحابہ اکرام کی بات میں کرتا ہوں میرے عزیزوں, جنہوں نے فخر محسوس کیا حضور کی غلامی میں. دو صحابہ کی بات ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے. سعد ابن ابی وقاص اور عبداللہ بن جحش, دونوں بڑے گہرے یار تھے, جگری دوست تھے, ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بہت تھا, لیکن جنگ احد سے ایک رات پہلے دونوں دوست مسلح بچھا کر بیٹھ جاتے, کل صبح جنگ کے میدان میں اترنا ہے, آؤ بیٹھتے دعا کرتے ہیں. توجہ میرے عزیز, سعد ابن ابی وقاص نے کہا اپنے دوست سے, عبداللہ میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہنا. عبداللہ بن جحش کہتے ہیں ٹھیک ہے, تمہاری دعا ہو جائے گی, پھر میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہنا. توجہ, دعا کیا کی جا رہی ہے؟ سعد ابن ابی وقاص ہاتھ اٹھاتے کہتے ہیں اے رب العالمین, کل جب میدان احد میں اتروں تیرے نبی پاک کے دین کی حمایت کے لیے, رسول اللہ کی صفوں میں جاؤں, تو مولا میرا مقابلہ کسی بڑے پہلوان سے کرا دے. یہ نہیں چھپ چھپا کر کے کوئی چھوٹے سپاہی کو ٹچ کر کے بھاگائے, خواہش بھی تو دیکھو حضور کے سپاہی کی. یا اللہ
کل جب میدان میں اتروں سب سے بڑا جو پہلوان ہو اس سے میرا مقابلہ کرا. آگے کی دعا بھی سن لو. پھر سعد بن ابی وقاص کی خواہشیں کیا ہیں؟ کہتے ہیں مولا جب وہ سامنے آئے میں سامنے سے ماروں، دائیں سے ماروں، بائیں سے ماروں، پیچھے سے ماروں، پھر گرا کر سینے پر چڑھ جاؤں، پھر کہوں لبیک یا رسول اللہ. میں ان کے مفاہیم عرض کر رہا ہوں، پھر کہوں اسلام بلند ہے. ان کی دعا ہو گئی. دوسرے دوست کی دعا کیا؟ عبداللہ بن جہش، یہ بھی بڑے صحابی، حضور کے چہیتے صحابی، سعد ابن ابی وقاص کے جگری یار، ہاتھ اٹھاتے کہتے اب میری دعا ہے، تو آمین کہہ. دعا کیا کر رہے؟ اللہ اکبر. کہتے اے رب العالمین میدان احد میں کل تیرے حبیب کے ساتھ میں صفوں میں جب جاؤں تیرے دین کی حمایت کے لیے، تیرے نبی کی عزت و ناموس کے لیے، مولا میں لڑتے 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 دشمنوں کے نرغے میں چلا جاؤں اور دشمن کبھی مجھے سامنے سے مارے، کبھی پیچھے سے مارے، کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے، اور میں ہر زخم پر تیرے نام کی بلندی کا اعلان کروں، اسلام کی بلندی کا اعلان کروں، ہر زخم پر تیرے حبیب کی عزت کی بات کروں. دعا یہ بھی ہے، دعا وہ بھی ہے. عزیزان گرامی، رات کے وقت دو دوستوں نے دعا کی ہے، دو صحابہ نے دعا کی ہے. صبح جب ہوئی اور میدان احد میں رسول اللہ کے ساتھ یہ صحابہ آئے تھے، اللہ اکبر، سعد ابن ابی وقاص جیسے ہی میدان میں آئے آپ کے مقابل میں وہ دشمن آیا کافروں کی طرف سے جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ 1000 انسانوں کی طاقت رکھتا، 1000 انسانوں کی طاقت رکھتا ہے. ایسا بڑا پہلوان سعد ابن ابی وقاص کے مقابل میں آیا. اس کو دیکھتے ہی سعد ابن ابی وقاص نے کہا میں تو کامیاب ہو گیا، رات کی میری دعا قبول ہو گئی ہے، رات کی میری دعا قبول ہوئی ہے. اور پھر اس کے بعد سعد ابن ابی وقاص تیر اور تلوار جو چلاتے رہے، کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے، کبھی آگے سے کبھی پیچھے سے، ایسا مارتے تھے. سعد ابن ابی وقاص کو جانتے ہو کون ہے؟ یہ عشرہ مبشرہ سے وہ صحابی جن کے تیر و تلوار کا اندازہ کر سکتے ہو. سعد ابن ابی وقاص جب تیر چلاتے تھے پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ارمی یا سعد بی ابی انت و امی، اے سعد تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان. ساری دنیا کہتی ہے رسول اللہ کے دربار میں اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان. سعد ابن ابی وقاص تنہا وہ صحابی ہے جس کو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ تجھ پر قربان، تیر چلا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، ذکر صحابہ، ذکر صحابہ. سعد ابن ابی وقاص نے بڑھ کر کے اس کو ڈھیر کیا اور جیسے ان کی رات کی دعا تھی سینے پر چڑھ کر کے کہا اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا. شام ہو گئی جب جنگ ختم ہوئی، میں مختصراً عرض کر رہا ہوں، اور جب پتہ یہ چلا کہ اس مسلمانوں میں 70 شہید ہو گئے ہیں، سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں میرے دوست میرے جگری یار کی کیا خبر ہے؟ صحابہ نے کہا تمہارا دوست عبداللہ بن جہش شہید ہو گیا. اتنی خبر تھی دل پر بجلیاں گری. بہت گہرے دوست تھے. سعد ابن ابی وقاص ڈھونڈتے ہوئے آتے ہیں، دیکھا عبداللہ بن جہش کے ٹکڑے کیے جا چکے تھے، 80 ٹکڑے. صحابہ سے پوچھا کہ کیسے ہیں؟ صحابہ نے کہا یہ مست اور دیوانہ وار لڑتے ہوئے ایسے گھس گئے اور نرغے میں پھنسے تو سامنے سے دائیں سے بائیں سے پیچھے سے ان کو اتنا مارا گیا، ہر زخم پر چلاتے تھے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اس کے بعد شہید ہو گئے اور ان کے ٹکڑے کیے گئے. سعد ابن ابی وقاص ٹکڑا اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے عبداللہ کل میں نے بھی دعا کی تھی اور تو نے بھی دعا کی تھی، میری بھی قبول ہوئی تیری بھی قبول ہوئی، لیکن قسم رب ذوالجلال کی میری دعا سے تیری دعا کئی درجے افضل ہے، اس لیے کہ حضور کی محبت میں مارنا اور ہے، حضور کی محبت میں مر جانے کا مزہ اور ہے. اعلیٰ حضرت اسی کو کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. حضور کی محبت میں جو دنیا سے جاتا ہے وہ ایک لذت لے کر کے جاتا ہے، وہ ایک مزہ لے کر کے جاتا ہے. لہٰذا میرے عزیزوں میں آپ کو صرف یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں
کہ یہ شہادتیں تاریخ میں رقم ہیں. ہم بار بار اپنے بچوں کو اس لیے سناتے ہیں کہ کوئی گٹر سے نکلا ہوا کیڑا ان کو ڈرا نہ دے اور آپ ڈر بھی نہ جائیں. ایسے حالات ہوتے ہیں. ابھی موسم میں نکلے ہوئے کبھی تم کو چھوٹی چھوٹی چڑیاں لے کر کے لہرا کر کے دکھاتے, یہ دیکھو ہم آ رہے ہیں. گیدڑوں سے کہو یہ اللہ کے نبی کے وہ شیر ہیں جو 1400 سال سے کربلا سنتے آ رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حالات جیسے بھی ہوں, میرا میسج صرف اتنا ہے, اپنے ایمان کا سودا کبھی نہیں ہونے دینا, اپنے دین کا سودا کبھی نہیں ہونے دینا. اسلام کے متعلق تم زیادہ فکر مند بھی مت ہو. اسلام اپنا دفاع خود کرتا ہے, اسلام اپنا ڈیفنس خود کرتا ہے. یہ اسلام وہ پودا ہے جو تتاریوں کی بڑی آندھیوں میں بھی محفوظ رہا ہے. ہاں, چنگیز اور ہلاکو کے دور میں بھی اس کا بال بیکا نہیں ہو سکا. آپ کو پتا ہے بغداد میں تتاریوں نے قتل عام کیا تھا, سب کو سلا دیا ہے, خون سے لال کر دیا ہے. اور تتاری بادشاہ کی بیٹی شام میں گھومنے کے لیے نکلی ہے تو اس وقت دیکھا کہیں سے اذان کی آواز آ رہی. ہم نے تو بغداد کی اینٹ سینٹ بجا دی, پھر بھی آواز آ رہی. لوگوں کو یہی تو درد ہے, ہم نے کئی سالوں سے ان کے پیچھے محنت کی, پھر بھی اذان کہیں نہ کہیں سے آتی, اذان کی آواز آتی ہے. ہاں وہ آئے گی. ایک بات بتا دوں, کفیل صاحب اس کو نوٹ کریں, ایک مسجد میں کسی بت کے رکھ دینے سے وہ بت قضا نہیں ہوتا. تاریخ گواہ ہے 307 کعبے کے اندر تھے, تب بھی کعبہ کعبہ تھا. وہ یہاں دیجھے رہے نعرہ رسالت, مذہب اسلام, عظمت اسلام, پیغمبر اسلام. کعبہ کعبہ ہی تھا, کعبے کا طواف کبھی نہیں رکا, کعبہ کا حج ہوتا رہا. 360 بیٹھے تھے تب کعبہ کعبہ تھا. اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہر طرح کی شرک اور کفر سے کعبے کو پاک کیا. اور ہمارا یقین ہے محمد عربی کا غلام کبھی تو آئے گا اور پھر بت قدے سے اس مسجد پاک کو پاک کر کے قوم کے حوالے کرے گا انشاءاللہ. میری بات سنو, تتاریوں کی بیٹی نے پوچھا اس وقت اذان کی آواز کہاں سے آ رہی ہے, آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ لوگوں نے کہا ڈھونڈتے, دیکھا تو ایک چھوٹی سی دکان میں ایک بوڑھا آدمی ہے اذان دے رہا ہے. پکڑ کے لاؤ اس کو, پکڑ کر کے لائے. بوڑھے لوگ جو ہیں بڑے سخت ہوتے ہیں. ہاں, ابھی ہم ایک بوڑھے صاحب کا انٹرویو بھی دیکھ رہے تھے, بڑے تن کر کے جواب دیتے, کیونکہ ان کو پتا ہے اب بچا کیا ہے, اب بچا کیا ہے, داڑھی سفید ہو گئی, کمر جھک گئی ہے, جانا ہے ویسے بھی. تو بوڑھا اذان دے رہا ہے بغداد کی گلیوں میں. تتاریوں کی بیٹی بڑی سخت دل کی تھی, گرفتار کر کے لائی. کہا بابا تجھے پتا ہے ہم نے یہاں تو پوری کی پورے مینار گرا دیے, کھوپڑیوں سے مینار بنائے ہیں تمہارے, اس وقت تم اذان دے رہے ہو. بوڑھے نے کہا جب تک میری سانس چلتی رہے گی اذان دیتا رہو. اس خاتون نے ایک سوال پوچھا کہ اچھا تجھے اتنا یقین ہے تیرے خدا پر, تو پھر تیرا خدا بچایا کیوں نہیں؟ ہم اتنا مار رہے تھے اور اتنے لوگوں کو مارا ہے, تمہارا خدا کہاں ہے, کیوں نہیں بچایا؟ بوڑھے نے بڑی دانش مندی کا جواب دیا. کہا بیٹی تجھے پتا ہے بکریاں پالنے والا ریوڑ لے کر کے جب چلتا ہے تو ساتھ میں کتا بھی لے کے چلتا ہے. بکری کبھی ریوڑ سے ہٹ جاتی, ادھر ادھر جاتی ہے تو کتا بھونک بھونک کر کے اس کو جماعت میں شامل کرتا ہے. ہم امت مصطفیٰ کبھی بھٹک جاتے جماعت سے ادھر ادھر, مولا تم جیسے کتے چھوڑتا ہے, تم بھونک بھونک کر کے ہمیں پھر شریعت میں لے آتے. یہاں حالات ہیں بھونکنے والے, اگر اور تیزی سے بھونکے تو میرا یقین ہے کہ یہ جو بچے ادھر ادھر بھٹکے ہیں انشاءاللہ میرے مصطفیٰ کی چھاؤں میں ضرور آ جائیں گے, آئیں گے نا انشاءاللہ. اب اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے, اخلاق سے کرنی ہے, حضور پاک کی سنتوں سے کرنی ہے. اب ہماری جو زندگی باقی ہے میرے عزیزوں یہی اظہار بھی کرنا ہے. اور ایک بات میں یہ بھی بتا دوں, حالات کے اعتبار سے چنگیز یہ بھی 50 لاکھ انسانوں کے قتل کا اس کے اوپر الزام بھی ہے, اور بلکہ حقیقت ہے 50 لاکھ لوگوں کو مارا ہے. روزانہ قتل نہیں کرتا تو کھانا نہیں کھاتا. ایک مرتبہ
یہی ہماری جماعت، مسلمانوں کی جماعت میدان میں گرفتار کر کے لائی گئی، 3 صفوں میں کھڑا کیا، خود گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے، کھلونے سے کھیل رہا ہے۔ جلاد کو بلایا کہ اب ان کی صفیں اڑانا شروع کر دو، گردنیں اڑاؤ۔ ان حالات میں سنو میرے عزیز، پہلی مرتبہ جب جلاد گردن پر تلوار اڑانے لگا، چلانے لگا، تو ایک پہلی صف میں بوڑھے میاں تھے، وہ ہٹ کر کے پیچھے چلے گئے، دوسری صف میں چلے گئے۔ پہلی صف میں نمبر نہ آئے، دوسرے میں چلے جاتے، مرنا تو تھا ہی۔ جب پہلی صف والوں کو پورا جلاد اڑا دیا، گردنیں اڑ گئیں، دوسرے صف کی باری آئی۔ چنگیز دیکھ رہا تھا کہ یہ بوڑھا پیچھے چلا گیا ہے، کہاں تک جائے؟ دوسری صف کو حکم دیا، جلاد کو حکم دیا گیا مارو۔ قتل کرتے کرتے گردنیں اڑاتے ہوئے آیا، یہ بوڑھا تیسری صف میں چلا گیا، تیسری صف میں گیا۔ اب آخری صف ہے، اس کے پیچھے کچھ تھی نہیں۔ اب چنگیز نے تیسری صف کے قتل کے حکم سے پہلے مذاق میں کہکہا مار کر کے پوچھا، بوڑھے پہلی صف میں کھڑا تھا، دوسری میں آ گیا، دوسری میں کھڑا تھا، اب تیسری میں آ گیا، تیسری کی باری شروع ہو رہی ہے، آپ کہاں جائے گا؟ بوڑھے نے کہا اب بھی میرا اللہ ہے، اب بھی اللہ ہے، نا امید نہیں ہے۔ اس نے ابھی جلاد کو حکم دیا ہی تھا، اس چنگیز کے ہاتھ میں جو کھلونا تھا، گھوڑے پر بیٹھ کر کھیل رہا تھا، اچانک گر گیا، اور وہ کھلونا اٹھانے کے چکر میں جیسے ہی جھکا، اس کا گھوڑا بدک گیا، اس کا پیر گھوڑے کی زین میں پھنس گیا اور گھوڑا بھاگنے لگا۔ اتنا بھاگا کہ چنگیز کے سر کو پتھروں سے ٹکراتے ٹکراتے، گھوڑا کسی کے قابو میں نہیں ہے، سارے سپاہی گھوڑا پکڑنے کے پیچھے بھاگے ہوئے ہیں، سارے وزیر پکڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ گھوڑا اس وقت جا کر رکا جب اس کا سر پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گئے، مر چکا ہے، اور ساری سلطنت ایک آن میں ختم۔ بوڑھا اپنے ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے، اے دنیا والو دیکھو میرا مولا موجود ہے، کیسے بھی حالات ہو میرے عزیزو اللہ ہے۔ قرآن پاک میں میرا مولا فرماتا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غار ثور میں حضرت ابو بکر کو یہ جملہ کہا تھا۔ یہ جملہ بہت پاورفل ہے، بہت پاورفل ہے۔ آج اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کون ہے ہمارے ساتھ، کون سی سیاسی طاقت ہے، کون سی قوت ہے، میاں ہم کو بھی دیکھو، لوگ یہ سوچتے ہوں گے بڑے بڑے لوگ ان کو چلاتے ہیں، ایک چھوٹا آدمی بھی پیچھے کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہوتا۔ ہاں یہ تو بڑے جگرے والے مولانا لوگ ہیں جو بیٹھ گئے اسٹیج پر، یو پی میں تو ڈرتے بھی ہیں۔ ہاں ان کے اسٹیج پر بیٹھیں گے، دوسرے دن فوٹو میں آئیں گے۔ ہاں ایک مولانا صاحب انہوں نے کہا بھی، آپ کے ساتھ بیٹھے تھے، دوسرے دن پولیس والوں نے اٹھا لیا۔ کہا کیوں اٹھایا؟ کہا لبیک لبیک تم بہت پکار رہے تھے۔ میں نے ان مولانا صاحب سے کہا فخر کرو مولانا، دنیا چوری کر کے تھانے جاتی ہے، تم نبی کا نام لے کر جا رہے ہو، اس میں کیا خوف، اس میں کس بات کی جھجک اور شرم ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اگر کسی کو حیا ہے اور شرم ہے تو یہ شیطانی شرم ہے، یہ شیطانی حیا ہے۔ صدیق اکبر غار ثور میں حضور کے ساتھ ہیں، مشرکین ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار تک بھی آ گئے، اور ایسے حالات تھے کہ حضرت ابوبکر کہتے ہیں اگر وہ پاؤں اٹھاتے تو ہم نظر آ جاتے۔ مشرکین وہاں تک پہنچ گئے ہیں، اگر وہ پاؤں اٹھاتے تو ہم نظر آتے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی بے قراری جیسی بڑی، پوچھا رسول اللہ آقا اب کیا ہوگا؟ تب نبی پاک نے ابوبکر صدیق کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرا مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آج پھر میں یہ کہتا ہوں، کون ہے تمہارے ساتھ؟ دنیا یہ بار بار تانا مارتی ہے، یہ پارٹی بھی نہیں، وہ پارٹی بھی نہیں، ہزاروں گرو گھنٹال تمہارے ساتھ ہوں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس یقین کے ساتھ زندہ رہو میرے عزیزو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ کی پیدائش جب ہوئی تھی، آپ کے کان میں مؤذن نے سب سے پہلا جملہ کیا کہا تھا؟ اذان دیتے ہیں کہ نہیں بچہ پیدا ہونے پر؟ بولو زور سے، کیا کلمہ تھا؟ اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور اس کے بعد جس دن تم مرتے ہو، کفن پہنا کر کے جنازہ لا کر رکھ دیا جاتا، امام تمہارے جنازے پر تکبیر اٹھا کر سب سے پہلے کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟
ہم اس دنیا میں آئے تھے اللہ اکبر سن کر کے، دنیا سے جا رہے ہیں اللہ اکبر سن کر کے۔ یہ عقیدہ ہے اس دنیا میں ہم مسلمان اللہ سے بڑا کسی کو نہیں مانتے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس ایمان کے ساتھ جیو میرے عزیزو۔ آپ کو پتا ہے آج کے حالات میں لوگ تمہیں یہ کہیں گے سب آدھا ادھر آدھا ادھر کر کے چلو، لکم دینکم ولی دین کی بات ہے۔ کچھ پیر لوگ بھی آئے، کچھ مولوی لوگ بھی آئے، ذرا ان کا بھی دل رکھ لو، ذرا ان کا بھی دل رکھ لو۔ ایک میان میں دو تلوار نہیں رہ سکتی۔ آپ اس بات کو یاد رکھو، اسلام پر ہو تو اسلام پر پورے کے پورے اتر جاؤ، اور پورے کے پورے اترنے کا مطلب یہ ہے کسی کی خوشامدی اور کسی کی چاپلوسی کے لیے ہم نہیں جیتے۔ ہم نے دیکھا ہے ان سیاسی نیتاؤں کو بیچارے 40 سال ان کی جوتیاں اٹھا کر کے نوکری کرتے رہے، بوڑھے ہو گئے تو پارٹی نے نکال دیا اور پتہ نہیں کون سی درشن منڈلی میں بٹھا دیا گیا ہے۔ ان کا حال یہ ہے، لیکن حضور کی غلامی میں جو عالم جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی عزت بڑھائی جاتی ہے۔ محمد کے غلاموں میں بڑھاپا آ نہیں سکتا، یہاں جو جتنا بوڑھا ہو جائے عزت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے ایک بات یاد رکھو، دنیا تمہارے خوشامد کرنے سے کبھی راضی نہیں ہوگی، یہ کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ تم کشکا لگا لیے، تم بھگوا پہن لیے، کبھی ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں کر لیے، کبھی راضی نہیں ہوتی دنیا، کبھی نہیں راضی ہوتی ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ لیکن آؤ میرے مصطفیٰ کے دربار میں ایک درود سے راضی ہو جائے گا۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو۔ اس لیے راضی کرنا ہو تو اس ایک دربار میں جس کو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر۔ میں جو اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں اس بات پر، ایک بہت بڑی بات ہے، آج تم کیا کر رہے ہو اسی کا اعتبار ہے، آج کیا کر رہے ہو اسی کا اعتبار ہے۔ یہ مت سوچنا کہ قیامت کے دن حضور کی شفاعت تو ہو ہی جائے گی، کس کے لیے شفاعت؟ ایمان والوں کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے، استقامت کے ساتھ جمے رہے ان کے لیے ہے۔ آپ کو پتا ہے قبر میں 3 سوالات ہوتے ہیں، سب نے سنا ہے کہ نہیں سنا؟ سب سے پہلا سوال ہے من ربک، تمہارا رب کون، تمہارا رب کون ہے؟ سوال کیا ہے وہ میں پوچھ رہا ہوں، جواب آپ سے نہیں پوچھ رہا، تمہارا رب کون ہے؟ فرشتے پوچھتے ہیں، آپ جواب کیا دیں گے؟ میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہے تیرا دین کیا ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ آپ جواب کیا دیں گے؟ میرا دین اسلام۔ اب سنو فرق، تیسرا سوال کیا ہے؟ بہت بڑا فرق ہے۔ پہلے 2 سوالوں میں یہ پوچھا گیا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے کا لفظ ہے، اور تیسرے سوال میں پوچھا جا رہا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، حضور کو دکھا کر فرشتے پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، یہ نہیں کیا کہتا ہے۔ پہلے 2 سوالوں میں پوچھا گیا کون ہے رب، کیا ہے دین، لیکن حضور کے بارے میں کہہ رہے کیا کہتا تھا۔ اب کیا کہتا ہے وہ تو ہر کوئی کہے گا حضور کو دیکھ کر کہ یہ آقا ہے، یہ مولا ہے۔ حضور کے جلووں کو دیکھ کر کے پھر ہر کوئی مان لے جائے، اس وقت ماننا اعتبار نہیں ہوگا۔ اسی لیے فرشتے کیا پوچھیں کیا کہتا تھا، اسی لیے آج کے دور میں کیا کہتے تھے اسی کا اعتبار ہوگا۔ اے سنی ہو، قبر کے اندر وہ سنی غلام مصطفیٰ مچل کر کے کہے گا حضور کے بارے میں کیا کہتا تھا، وہ اپوزیشن والے ہیں جو ڈر جائیں گے، حضور کے بارے میں جواب نہیں دے سکیں گے، جواب نہیں دے سکیں گے اور وہ ڈر جائیں گے۔ کیا کہتے تھے ان کو پتا ہے، یہی تو کہتے تھے پیٹ پیچھے کا علم نہیں، یہی تو کہتے رہے معاذ اللہ بچوں کے علم کے برابر، یہ سب بولتے رہے، وہاں قبر میں کیا بول پاؤ گے۔ ہاں سنی گدا کہے گا اے فرشتوں اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ حضور کے بارے میں کیا کہتا تھا، یہی تو کہتا تھا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن سب سے پہلی چیز یہ ہے
کہ جس دین اسلام سے ہم وابستہ ہیں، جس دین اسلام پر ہم زندہ ہیں، وہ دین ایسا ہے جس کے متعلق اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تمہیں اسلام دے کر میں راضی ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ جس چیز سے راضی ہے اس میں عیب نام کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اللہ جس چیز سے راضی ہے اس کے اندر خرابی نہیں ہو سکتی، اور دین اسلام سے اللہ راضی ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے اور سب سے آخری آیت ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب آخری حج تھا اس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اللہ نے فرمایا آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تمام کر دی اور تمہیں دین اسلام دے کر میں راضی ہوں۔ اب اس دین کے اوپر جو جو سوالات کھڑے کیے جاتے ہیں یہ ان کی اپنی سمجھ اور فہم کے مطابق ہوتا ہے۔ فی نفسی جو دین اسلام ہے اس کو اگر سمجھنے والا سمجھ لے تو میرے عزیزو انسان کی فطرت کے مطابق یہ دین بنا ہوا ہے، اس میں عیب نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اسلام کی تشریح کرنے والے لوگ غلط آ سکتے ہیں، اسلام کے پرچار کرنے والے غلط آ سکتے ہیں، اسلام غلط نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ نقصانات جو دین اسلام کو پہنچے ہیں وہ اس کی تشریح کرنے والوں سے پہنچے ہیں۔ کسی نے اپنی سمجھ کے مطابق یوں بتایا کہ اسلام ایسا ہے تو غلطی اس کی۔ پرانے زمانے میں ہم نے ایک بات سنی تھی کہ کسی گاؤں میں رات کے وقت ایک ہاتھی آ گیا اور گاؤں والوں نے کبھی ہاتھی دیکھا نہیں تھا، تو گاؤں کے جو مکھیا تھے انہوں نے ہاتھی کو اپنے گودام میں بند کر دیا۔ بہت اندھیرا تھا، گاؤں میں شور ہو گیا، ہاتھی آیا ہاتھی آیا۔ سب لوگوں نے شور مچایا، مکھیا کے گھر کے پاس بھیڑ جمع ہو گئی، کہا ہم کو دیکھنا ہے ہاتھی۔ اس نے کہا کہ سب کو تو نہیں دکھا سکتا، 4 لوگوں کو بلاؤ، میں ان کو بھیج دوں گا، وہ دیکھ کر کے آئیں گے اور تم کو بتائیں گے۔ سارے گاؤں والوں نے 4 بڑے لوگوں کو چن لیا۔ یہ سب سے اہم بات ہے، یہ کوئی صرف کہانی نہیں ہے میرے، جس کو ہاتھی دیکھنے کے لیے چنا جا رہا ہے وہ کون تھے؟ 4 لوگ تھے۔ ان سے کہا گیا جاؤ تم دیکھ کر کے آنا، گاؤں والوں کو بتا دینا۔ سب سے پہلے ایک آدمی اندر گیا، اندھیرا تھا، کیا نظر آتا؟ جاتے ہی ہاتھی کی پونچھ اس کے ہاتھ میں آئی۔ اس نے سوچا کہ ہاتھی جو ہے ایک پائپ کی طرح ہوتا ہے، ایک رسی کی طرح ہوتا ہے۔ ہاتھی باہر آیا اور اس کے بعد لوگوں سے کہا، لوگوں نے پوچھا ہاتھی کیسا ہے؟ اس نے کہا ایک رسی کی طرح ہوتا ہے ہاتھی۔ دوسرا شخص اندر گیا، اس کے ہاتھ میں سیدھے ہاتھی کے پیر آ گئے۔ وہ ہاتھی کے پیر کو ادھر ادھر سے ناپا اور اندھیرے میں دیکھ کر باہر آیا اور کہا۔ لوگوں نے پوچھا کیسا ہے ہاتھی؟ کہا وہ پہلا والا جھوٹ بول رہا ہے، رسی کی طرح نہیں ہوتا، ایک پلر کی طرح ہوتا ہے ہاتھی۔ ایک گھر کا جو بڑا پلر ہوتا ہے عمارت کا، ویسا ہوتا ہے ہاتھی۔ تیسرا گیا، اس کے ہاتھ میں تو پیٹ آ گیا۔ اس نے آ کر کے کہا ہاتھی ایک ڈھول کی طرح ہوتا ہے۔ چوتھا گیا، اس کو سونڈ نظر آئی۔ اس نے کہا نہیں، ایک تو ہاتھی ایک موٹے پائپ کی طرح ہوتا ہے۔ چاروں کا اختلاف ہے، دیکھا ایک ہی ہاتھی کو۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو اندھیرا ان کے بیچ میں ہے، اس لیے صحیح معنوں میں ان چاروں نے ہاتھی کو دیکھا ہی نہیں، اور انہوں نے آ کر کے جو بیان کیا لوگوں کو ماننا تھا۔ یہاں آ کر کے میرے عزیزو ایک بہت عظیم بات میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں۔ جنہوں نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں، دور سے صرف چھو لیا اور باہر آ کر کے بتایا اسلام ایسا ہے، تو لوگوں نے اندھا دھند ان کی پیروی کی اور گمراہ ہو گئے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے قریب تم دیکھو گے کہ لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ جن کو اسلام کی تشریح آتی نہیں، ان کے ذریعے سے اگر اسلام کو دیکھا جائے گا تو انسانوں کا، مسلمانوں کو گمراہ ہونا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے
کہ علم کی روشنی اس کے پاس ہو، کما حق وہ اسلام کو سمجھا ہوا ہو، اور جب وہ تشریح کرتا ہے تو اسلام کی صحیح معنوں میں وہ تصویر لوگوں کے سامنے پیش کر سکتا ہے۔ ورنہ ہوتا یہ ہے، ایک بادشاہ آیا اور اس نے ایک مسلمان کو بلایا اور کہا کہ قرآن میں تو یہ ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو، تو کیا یہ حکم صحیح ہے قرآن میں؟ وہ سیدھا سادہ مسلمان تھا، تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہوگا، نیم ملا ہوگا، اس نے کہہ دیا ہاں یہ بالکل پکا حکم ہے، جہاں پاؤ قتل کرو۔ تو بادشاہ نے کہا تم کیا قتل کرو گے؟ میں کرتا ہوں۔ اس کو بھی مارا اور جہاں جہاں مسلمان ملتے تھے قتل کرتا چلا گیا۔ بادشاہ مشرک تھا، اس نے کہا جب ہمارے قتل کی بات آئی ہے تو ہم پہلے کرتے ہیں، ہمارے پاس پاور ہے، ہمارے پاس طاقت ہے۔ دن بھر میں اس نے ہزاروں لوگوں کو قتل کر ڈالا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا۔ جو جید علماء تھے ان کے پاس یہ بات پہنچی کہ بادشاہ کو ہو کیا گیا ہے۔ تو ایک جماعت علماء عالم البلد جن کو کہا جائے، شہر کے سب سے بہترین کامل علماء تھے، وہ آئے، کہا کہ ہمیں بادشاہ سے ملنا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا بات ہے، کس بات پر آپ ملنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کس بنیاد پر سارے لوگوں کا قتل کر رہے ہیں؟ کہا آپ کی خود کتاب میں قرآن میں یہ کہا گیا مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو، تو یہ حکم اگر ہے تو ہم سب قتل کیے جائیں گے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پہلے ہی میں تم لوگوں کا صفایا کر دوں۔ اس عالم دین نے کہا یہ کس نے آپ کو اس طرح کی تشریح کی، کس نے بتایا اس طرح کہ جہاں پاؤ قتل کرو؟ قرآن کا یہ جو حکم آیا ہے کس سندرب میں ہے، کس پس منظر میں ہے؟ آپ کو ہم بتائیں، یہ حالت جنگ کے معاملات۔ جنگ جب دو لوگوں کے درمیان چل رہی ہے تو جنگ کے حالات میں تو دو فوجیوں کو آمنے سامنے ہوتے ہیں تو بہت سارے آرڈر دیے جاتے ہیں۔ ایمرجنسی کا وقت ہو تو ملک میں بھی یہ قانون لگایا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگ اندر گھسپیٹ کر چکے ہیں، وہ جہاں پائے ان کو شوٹ کر، اس لیے کہ ان سے ملک کا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ حکم خاص وقت کے لیے ہے، نہ یہ کہ ہر دن اور ہر وقت کے لیے۔ قرآن کا یہ حکم اس طرح عام نہیں ہے جس طرح سے آپ کو پہلے والے آدمی نے بتا دیا۔ اسلام کی اس نے غلط تشریح کی آپ کے سامنے، ایک آدمی کی غلط تشریح کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کا بادشاہ نے قتل کر ڈالا۔ پھر بادشاہ کو جب یہ احساس ہوا کہ نہیں، اسلام اس طرح کا حکم نہیں دیتا، یہ تو صحیح تشریح کر رہے ہیں۔ حالت جنگ کے معاملات الگ ہوتے ہیں، حالت امن کے معاملات الگ ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، یہ سب معاملات کہاں سے بگاڑ میں آتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اسلام کی تشریح اگر کوئی بندہ غلط طریقے سے کرتا ہے تو پھر بہت بڑا نقصان پہنچتا ہے۔ آج پوری دنیا اس پروپیگنڈے کو پھیلانا چاہتی ہے کہ اسلام ایسا ہے، اسلام ویسا ہے۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ اسلام کی تشریح کرنے والوں نے اگر غلط طریقے سے تشریح کیا ہے۔ اسلام میں تشدد نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ دو چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں، تشدد اور تسلط۔ تشدد کیا ہے اور تسلط کیا ہے؟ مثال کے طور پر نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، آپ دوسرے کو پڑھانے کے لیے ڈنڈا لے کر کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یا پھر کسی کو کوئی حکم کا پابند بنانے کے لیے آپ دوسروں پر سختی کرتے ہیں، یہ تشدد ہے، اور اپنے آپ پر سختی کرتے ہیں، اپنے نفس پر سختی کرتے ہیں، یہ تسلط ہے۔ اور تسلط اچھی چیز ہے، تشدد اچھی چیز نہیں۔ ہاں، تشدد کہاں کرنے کا حکم ہے؟ جو حکام ہیں جن کے ہاتھ میں پاور دیا گیا ہے کہ آپ امپلیمنٹ کرو قانون کا، تو وہ تشدد کر سکتے ہیں۔ جیسے پولیس ڈپارٹمنٹ، اگر وہ سختی نہ کرے تو کوئی قانون پر عمل کرے گا ہی نہیں۔ ان کو اجازت ہے، جو حاکم ہوگا، حکام ہوگا، جن کے پاس شعبے چلانے کا نظام ہوگا، ان کو حکم ہے کہ دوسروں پر سختی کرے۔ لیکن ہر بندے پر یہ حکم نہیں ہے کہ تو دوسروں کو عمل کرانے کے لیے سختی کرے، آپ سختی نہ کریں۔ ہاں، آپ تبلیغ کر سکتے ہیں، تشدد نہیں۔ کوئی ٹوپی کے بغیر آیا ہے، آپ اس کو سمجھائیں یہ طریقہ، مستحب طریقہ کیا ہے۔ کوئی بغیر داڑھی کا ہے، آپ اس کو تبلیغ فرمائیں۔
کہ سنت رسول یہ ہے، لیکن اگر آپ اس پر سختی کرتے چلے جائیں تو اللہ نے آپ کو اس کا مکلف نہیں بنایا ہے، اللہ نے آپ کو اس کا حکم نہیں دیا ہے۔ ہاں جو حکام اسلام ہوں گے، جہاں اسلامی حکومت ہوگی، وہ سختی کر کے کوئی چیز کا حکم نافذ کرا سکتے ہیں، لیکن آج یہی سے جو بگاڑ پیدا ہوا ہے، تشدد کرنا، اور یہی تشدد کی یہ جو آج اصطلاح چل رہی ہے، اسی میں کئی جماعتیں پیدا ہوئی دنیا میں، خاص طور پر بدنام زمانہ جو جماعت پیدا ہوئی ISIS نام سے، اس کا نظام ہی یہ تھا تشدد کرنا۔ ان کے متعلق اگر معلوم کیا جائے تو یہ ہے کہ وہ سختی سے کسی چیز کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، سختی سے کنٹرولنگ حاصل کرنا، اور اس سختی کے معاملات میں انہوں نے جو جو کیا ہے، اللہ کی پناہ، عراق میں، شام میں جا کر کے دیکھیں حالات، انہوں نے تو لڑکیوں کو گرفتار کر کے بازاروں میں بیچا بھی ہے، ان کو باندیاں بنا کر کے، کتنے 12 سال کی لڑکیاں، 14 سال کی لڑکی، اور پھر اگر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خلافت نافذ کی جائے گی، کہاں خلافت اور کہاں تمہارے اعمال؟ یہ تشدد کے ذریعے سے اسلام کے چہرے کو بگاڑنے کی کوشش ہے۔ جب کبھی اسلام کی تشریح غلط لوگوں کے ذریعے سے ہوگی تو اسلام کو اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ یہ جو آج معاملات دہشت گردانہ حملوں کے ہم اپنے ملک میں بھی دیکھ رہے ہیں اور دوسری جگہوں پر بھی دیکھ رہے ہیں، مسلمان بن کر کے اگر کوئی اس طرح کے حالات کرتا ہے تو وہ اسلام کے اوپر دھبا لگاتا ہے۔ اسلام نے اس چیز کا آرڈر دیا ہے کبھی تمہیں؟ اسلام نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اٹھاؤ تلوار اور جہاں پاؤ مارو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام پاک کو بغیر پڑھا ہوا آدمی جب اسلام کی تشریح کرنے آتا ہے تب اس طرح کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، ایک عراق کا رہنے والا عیسائی پادری پوپ ہے، اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ وہ کار میں سفر کر رہا ہے۔ اس وقت حالات بہت کشیدہ تھے جب یہ داعش جو کٹر پنتھی جماعت ہے، اس کے نوجوان جگہ جگہ بندوقیں تانے ہوئے سڑکوں پر کھڑے رہتے تھے، کسی کو بھی شوٹ کر دیتے تھے۔ وہ عیسائی پادری اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ سفر کر رہا تھا، بیچ میں اس کو روک لیا گیا۔ 2 نوجوان آئے، اسلامی وضاقتہ تو دکھتی ہے، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، بندوق تانے ہوئے ہیں، آ کر کے سیدھے انہوں نے اتارا اور کہا کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے کہا عبداللہ نام۔ عیسائی نے کہا میرا نام عبداللہ ہے۔ کہا کہ قرآن جانتے ہو؟ کہا ہاں بالکل جانتا ہوں، پڑھاؤ۔ کہا پڑھ کے سناؤ کہیں سے۔ اس نے پڑھنا شروع کیا، عیسائی پادری جو تھا، لیکن وہ پڑھ رہا تھا بائبل کی آیتیں پڑھتا جا رہا تھا، قرآن کا ایک حرف بھی اس کو معلوم نہیں تھا۔ عیسائی پادری تھا، پڑھا اس نے کافی دیر تک۔ دونوں نوجوانوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے چلو جاؤ آگے بڑھ دو۔ آگے بڑھنے کے بعد اس کی بیٹیوں نے اس سے پوچھا کہ بابا آپ نے جب اس لوگوں نے روکا تو آپ نے جو پڑھ کے سنا ہے وہ تو بائبل تھی، انجیل تھی، پھر انہوں نے کیسے چھوڑ دیا؟ آپ نے کتنا یقین کے ساتھ پڑھا کیسے ان کے ساتھ؟ آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ پکڑ لیں گے؟ وہ ہنس کر کے کہا مجھے یقین تھا اگر وہ قرآن پڑھے ہوئے ہوتے تو اس حالت میں کبھی راستہ چلنے والوں کو پکڑتے ہی۔ مجھے پتا تھا کہ ان کو قرآن کچھ نہیں آتا، انہیں جو پڑھ کر کے سنایا جائے وہ قرآن سمجھ لیں گے۔ یہ حالات ہیں میرے عزیزوں، جن لوگوں کے ہاتھوں میں کچھ نہ کچھ ہتھیار تھما کر کے دنیا بھیج رہی ہے۔ اس لیے اپنے نوجوانوں کی تربیت اس انداز سے کرو کہ نوجوانوں، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کہیں پر بھی تم داخل ہوتے ہو کسی میدان میں تو سوچ سمجھ کر کے جاؤ۔ تمہارا ایک شیئر کرنا، تمہارا ایک ٹیگ کرنا، کہ تمہارا لائک کرنا، اس کا بھی حکم نافذ ہوتا ہے۔ کفر کو صحیح مان لینا، غلط چیز کو صحیح تسلیم کر لینا، اس پر بھی حکم نافذ ہوتا ہے۔ اس لیے انٹرنیٹ کے دور میں بہت سارے، میں نے خود آپ کو بتاؤں 2 ایسے نوجوانوں کو جیل کی سزا کاٹتے ہوئے میں نے دیکھا ہے جو صرف اور صرف سوشل میڈیا پر ایکٹیو تھے اور کسی کی ویڈیو شیئر کرتے تھے اور اس کو لائک کیا کرتے تھے۔
کام ان کا کچھ نہیں ہے، لیکن حکم ان کے اوپر ہے. تم اس طرح کی چیزیں پسند کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے تمہاری مانسکتا بھی ایسی ہے. جب یہ دنیا کا قانون ہے تو یاد رکھو قیامت کے دن بھی یہ قانون نافذ ہوتا ہے. قرآن پاک کی 19ویں پارے کے پہلے صفحے کی یہ آیت سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو کھینچ کر لے جایا جا رہا ہوگا اور وہ جہنم کی طرف وہ چیخ کر کے کیا کہتے ہیں، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. کہتا ہے کہ کاش میں فلاں کی دوستی نہیں کیا ہوتا تو اچھا ہوتا، میرے دوست نے مجھے اللہ کے ذکر سے روک دیا اور گمراہ کیا تھا. دوستی اگر تمہاری غلط سنگت میں چلی گئی ہے تو قیامت کے دن دوست جہاں جا رہے ہوں گے وہاں تمہیں بھی لے جایا جا رہا ہوگا. کس صحبت میں بیٹھتے ہو یہ ہمیشہ یاد رکھو. آس پاس اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے والے کی مثال عطر کی دکان میں جانے کے برابر ہے. عطر کی دکان میں جاؤ گے خوشبو نہ بھی لگاؤ تو بدن میں خوشبو آ ہی جاتی ہے. اور برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی مثال میرے آقا نے فرمایا ایسے جیسے کوئلے کی کان میں جا کر کے آیا، کام تو کچھ نہیں کیا لیکن کالک ضرور لگ جاتی ہے. کوئلے کی کالک اپنے کپڑوں پر کچھ نہ کچھ لگ جاتی ہے. اپنی مجلسوں کو دیکھ سمجھ کر کے بیٹھا کرو، اختیار کرو. نوجوانوں یہ صرف اور صرف میں سوشل میڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، میرے پاس وہ ساری چیزیں موجود ہیں. آج جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے کسی کے اوپر تو سب سے پہلے اس کے فرینڈ سرکل کو بھی چھانا جاتا ہے، ڈھونڈا جاتا ہے. اس کے فرینڈ سرکل میں کون کون لوگ ہیں، کس طرح کے لوگوں کو اس نے ایڈ کیا ہوا ہے. واٹس ایپ گروپ چلاتا ہے تو اس کے گروپ کے اندر کیسے ممبر سے یہ دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، قانون میں دیکھا جاتا ہے. اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ اس کی مانسکتا پتہ چلے، اس کی ذہنیت پتہ چلے، کیسے دوست یہ اختیار کرتا ہے. یاد رکھو جب یہاں تمہارے فرینڈ سرکل کی وجہ سے قانون کا شکنجہ تم پر کسا جاتا ہے تو پھر قیامت کے دن بھی یہی حال ہونے والا ہے. قیامت کے دن یہ حال ہوگا. برے دوستوں کی وجہ سے کئی لوگ دوزخ کی طرف جا رہے ہوں، کئی لوگوں کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا. سب سے بہترین چیز کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میرے عزیز. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، چھوٹی عمر کے تھے. وہ کہتے ایک حدیث میں نے رسول اللہ سے سنی ہے اور اس حدیث کو سننے کے بعد مجھے زندگی میں جتنی خوشی آئی اس سے بڑی خوشی کبھی آئی نہیں، اس سے بڑی خوشی کبھی آئی نہیں. تو ان سے پوچھا گیا کون سی ایسی حدیث آپ نے سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی ایسی بات آپ نے سنی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، قیامت کے دن ہر آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. حضرت انس نے کہا مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں محبت کرتا ہوں، ابو بکر صدیق سے محبت کرتا ہوں، عمر بن خطاب سے محبت کرتا ہوں. میں نے پوچھا اللہ کے نبی میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو میں کہاں رہوں گا؟ حضور نے مسکرا کر کے کہا انس تم میرے ساتھ رہو گے. یہ حکم سب کے لیے میرے عزیزوں، سب کے لیے. تم دنیا میں جس سے محبت کرتے ہو اور جس کی چیزوں کو پسند کرتے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ. نوجوانوں سے میں پوچھتا ہوں آج تم نے اپنا آئیڈیل، اپنا ہیرو کس کو بنا رکھا ہے؟ تم کس کے فین بنے بن پھرتے ہو؟ ذرا سوچ سمجھ کر کے دنیا میں آئیڈیل منتخب کرنا. وہ نوجوان جو فیشن کی دنیا میں بھاگے چلے جا رہے ہیں، ان کے ہیئر کٹنگ سٹائلز، ان کے کپڑے پہننے کے سٹائل، ان کے چلنے پھرنے کے انداز، ان کے ہر چیز خریدنے کے انداز، یہ ساری چیزیں تم کس کو دیکھ کر کے کر رہے ہو؟ یہ تمہاری زندگی پر بھی اثر پڑتا ہے اور آخرت پر بھی اثر پڑے گا. آخرت پر بھی اثر پڑے گا. دنیا کو یہ نہ دیکھو دنیا کس چیز میں فیشن کرتی ہے. میرے عزیزو دنیا کفار و مشرکین کے لیے جنت کی طرح ہے، انہیں جنت کی طرح جینے دو. تمہیں یہاں ان کو دیکھنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، تمہیں یہاں بھیجا گیا ہے اپنے نبی مکرم کو دیکھو، ان کے صحابہ کو دیکھو، اور اگر ان کے اخلاق و کردار کے ساتھ چلو گے تو میرے عزیزو ہم نے دنیا میں بھی عزت دیکھی ہے. آج جو دنیا میں عزت دیکھی ہے اللہ کا کروڑا احسان. میں جس علاقے میں بھی گیا لوگوں کا ہجوم میں نے اپنے ارد گرد پایا ہے.
وہ اس لیے نہیں کہ میں کوئی بہت بڑا پرہیزگار یا کوئی بڑے منصب والا یا کوئی سیاسی عہدے والا، کچھ نہیں ہے میرے پاس، کچھ نہیں ہے. میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، جنوب ہند کا رہنے والا ایک چھوٹی سے علاقے کا، لیکن لوگوں کے ہزاروں لوگوں کے دلوں میں اللہ نے جو محبت رکھی ہے وہ نام مصطفیٰ کی برکت سے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کرتا ہے. اور میں نے ایک بات بہت بچپن میں پڑھی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے کوئی کھڑا ہو جائے تو اللہ اس کی عزت اتنی بڑھاتا ہے کہ اگر وہ 70 دروازوں کے اندر بند بھی رہے اللہ پوری مخلوق کے دل میں اس کی محبت ڈالتا ہے. 70 دروازوں کے اندر بھی وہ بند رہے اللہ اس کی محبت مخلوق کے دل میں ڈالتا ہے. میں نے دیکھا ہے یقیناً اگر اس کو محاورتن کہا جائے تو میں 70 دروازوں میں 8 مہینے تک بند ہی تھا. ہم پر جو دروازے بند کیے گئے تھے وہ چھوٹے دروازے نہیں تھے، بڑے بڑے تالے والے، جہاں چڑیا بھی نظر نہ آئے، صبح کب ہوتی ہے شام کب ہوتی ہے اس کا بھی اندازہ نہیں ہوتا تھا، نمازیں اندازے سے پڑھ لیتا، سحری اور افطاری اندازے سے کر لیا جاتا تھا، اتنا وقت ہو رہا ہو. ان حالات سے گزرنے کے بعد باہر کی کچھ خبر نہیں تھی، لیکن بعد میں احباب نے بتایا بچے سے لے کر بوڑھے تک، جوان سے لے کر ہر مرد تک، عورتیں بچے سارے لوگ ہر مجلس میں، ہر محلے میں، ہر محراب پہ جو دعاؤں کا سلسلہ مجھ غریب اور فقیر کے لیے تھا تو میں محسوس کرتا ہوں یہ کمائی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ڈالی ہوئی چیز ہوتی ہے. اسی لیے میرے عزیزوں نوجوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں دنیا تمہیں کوئی تانا دیتی ہو اس کی پرواہ نہ کرو، آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم نقش قدم پر جہاں کا ہر قدم تمہیں آسمان کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے. تمہیں ایسا لگتا ہے مجھے 4 لوگوں میں بیٹھنا پڑتا ہے، داڑھی رکھوں گا تو لوگ کیا بولیں گے، ٹوپی رکھوں گا تو لوگ کیا بولیں گے. لوگ کچھ نہیں بولتے، یہ مرنے کے بعد صرف انا للہ بولتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. صرف اتنا ہی. اگر انسانوں کے لیے اپنے آپ کو بدلنے سے رہ گئے تو پھر یہ وہ لوگ ہیں جو قبر پر تمہارے 10 منٹ بھی بیٹھنے والے نہیں ہیں. حشر کے تک چلنے والا جو سفر ہے تمہارا وہ حضور پاک کے سائے میں ہی چلنے والا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہی یہ سفر ہوگا. آج تمہارے پاس جو چیز ہے اس کی قدر کرو، اور خاص طور پر جو حالات اس طرح کے پیدا ہیں اسلام کی تشریح سچے لوگوں سے سنا کرو. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے سچے بندوں کے ساتھ رہو. اور سچے کون ہیں؟ اللہ کے وہ اولیاء کاملین ہیں، انبیاء کرام ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا. ان کے راستے پر ہی چلنا. گوگل کو اپنا استاد بنا کر کے رکھو گے تو یہ گوگل میپ جہاں لے جا کر پھنساتا ہے اسی طرح دین کے راستے میں بھی پھنس جاؤ. بہت سارے لوگ آج یہی سمجھتے ہیں، نئے لوگ اسلام کی تشریح کرنے کے لیے انٹرنیٹ پر نظر آئے، کوئی انجینئر آیا، کوئی پروفیسر آیا، کوئی ڈاکٹر آیا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کیا بہترین ریفرنس کے ساتھ بتاتا ہے. میرے عزیزوں شیطان ان سے بھی بہت بڑا عالم تھا، اس کو معلم الملائکہ کہا جاتا ہے. کیا صرف کثرت سے علم ہونا یہ ہدایت کی علامت ہے؟ عشق رسول ساتھ میں ہو تو وہ ہمارے سروں کا تاج ہے. اور جو بندہ تمہیں بزرگوں سے دور کرتا جائے اور حضور پاک اور ان کے صحابہ سے دور کر کے چاہے وہ پہاڑ جیسا علم پیش کرے اس کی طرف توجہ ہرگز مت کرنا. ہمارے لیے دین وہی ہے جو غوث اعظم سے ہو کر کے آیا ہے، دین وہی ہے جو غریب نواز سے ہو کر کے آیا ہے. دین کی تشریح جنہوں نے کی ہے ان میں سب سے بلند و بالا نام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا ہے. اسی لیے اس راستے پر ہم چلتے ہیں کہ اسلام کی صحیح معنوں میں تشریح کرنے والے یہ لوگ ہیں. دوسرے لوگوں کی تشریح پر چلیں گے تو پتہ نہیں کس کھائی میں گر جائیں گے. اللہ آپ سب کی اور ہماری حفاظت فرمائے. اور خاص طور پر میں تشدد سے روکنے کے لیے نوجوانوں سے یہ کہوں گا کہ اب جو حالات آنے والے ہیں بہت بڑے چیلنجز ہیں تمہارے ساتھ. ہمارے وجود کو برقرار رکھنا بھی مشکل ہوگا. آپ یہ مت سمجھنا کہ حکومت ایسی آ گئی، گورنمنٹ ایسی آ گئی، سیاست بدل گئی ہے اس کی وجہ سے حالات. نہیں، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی خبر دی تھی کہ قیامت کے قریب تم پر ایک زمانہ ایسا آئے گا
کہ ایمان پر قائم رہنا اتنا سخت ہو جائے گا جیسے ہتھیلی پر انگارہ لے کر کھڑا ہونا سخت ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے, میرے آقا نے فرمایا اسلام پر چلنے والے کو لوگ ایسے تعجب سے دیکھیں گے جیسے چور کو اور زانی کو دیکھا کرتے ہیں, اور اس کو تانا دیا کریں گے, یہ دیکھو یہ مسلمان ہے, یہ دیکھو یہ ایمان والا ہے. ایک لوگوں کا بڑا مجمع ہوگا جو ایک سچے مسلمان کو دیکھ کر کے تعجب کیا کریں گے, یہ مسلمان ہے, یہ ایمان والا. وہ دور آئے گا جس پر تمہیں قائم رہنا بہت بڑا چیلنج ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا دجال کا ظہور آئے گا, اس سے پہلے حق کو باطل اور باطل کو حق بنا کر پیش کیا جائے گا, اور لوگ اس کو ماننے لگ جائیں گے, ماننے لگ جائیں. حق بات کو لوگ اتنی مرتبہ جھٹلائیں گے, اتنی مرتبہ جھٹلائیں گے, جھوٹ بول بول کر کے 100 مرتبہ کسی حق بات کو لوگوں کے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کی جائے گی کہ یہ جھوٹ ہے, یہ جھوٹ ہے, جو آج میڈیا کر رہی ہے. یہ زمانہ اسی طرح کا آنے والا ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس فتنے کے دور میں 100 لوگوں میں سے 99 نکل جائیں گے اور ایک بچا رہ جائے گا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس فتنے سے پناہ مانگتے تھے, دعا کرتے تھے, تو میرے عزیزو ہم سب کی ذمہ داری ہے کثرت سے دعا یہ کرے اللہ تعالیٰ ان عظیم فتنوں سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. آنے والی نسلوں کے لیے بھی بہت سخت معاملات ہے, اسی لیے بچے ہوں تو ان کی تربیت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں میں کیا کرو, ان کے ساتھ عشق رسول دودھ کے ساتھ پلایا کرو, ان کو حضور کی سیرت اتنی پڑھاؤ, پھر وہ بچہ تمہارا جنگل میں رہے, کہیں پر بھی رہے, بے خوف ہو کر کے جیو, اس لیے کہ جس کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت ہوگی وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا, کبھی گمراہ نہیں ہوگا. حتیٰ کہ قبر کے معاملات میں بھی حضرت عمر ابن خطاب کی یہ بات ہے, آخری بات ہے میں سمیٹ رہا ہوں, ڈر اور خوف سے نکل کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے, حضور نے فرمایا مرنے کے بعد 2 فرشتے آتے ہیں قبر میں, سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, حضور کے بارے میں پوچھتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا, سب سے سوالات ان کے, اور وہ بہت سخت فرشتے ہیں, جھنجھوڑ کر کے اٹھاتے ہیں, نیلی آنکھوں والے, کالے چہرے والے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا عمر جب تیری قبر میں فرشتے آئیں گے تو کیا جواب دیں, کیا جواب دیں؟ سنو حضرت عمر کیا کہتے ہیں, عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کہا کیا؟ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے یہ بات بتائیے آج جتنی میں آپ سے محبت کرتا ہوں کیا مرنے کے بعد قبر میں بھی یہ محبت قائم رہے گی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر دنیا والوں کی محبت ختم ہو جاتی ہے, مجھ سے جو محبت کرتا ہے وہ حشر تک قائم رہتی ہے, یہ محبت قائم رہے گی. تو حضرت عمر وجد میں آ گئے, خوشی میں آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ, تب پھر فکر کس بات کی, ملک یعنی منکر نکیر قبر میں آئیں گے تو پھر میں اگر آپ کی محبت ساتھ ہے تو آگے کے معاملات کو میں خود ہی نپٹ لوں گا, میں دیکھ لوں گا. یہ یقین کب ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی ساتھ ہے, ان کی محبت پاس ہے, ہر خوف نکل جاتا ہے. صحابہ کا بھی یہی مسلک تھا, جب ان کے پاس بڑی بڑی مصیبتیں آتی تھیں تو وہ یہی کہتے تھے یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل, اے اللہ کے رسول اگر آپ ہیں تو ہر مصیبت چھوٹی ہے, ہر مصیبت ہلکی ہے. نوجوانوں کی تربیت اسی انداز سے کرو, حضور تمہارے ساتھ ہیں, میں نے اتنے مہینے کاٹ لیے, ہر دن غم کا علاج, غم کی دوا صرف ایک ہی تھی, اللہ کے نبی یاد کرتے ہیں, ہم اللہ کے نبی کو یاد کرتے ہیں, حضور ہمارے ساتھ ہے, حضور ہمارے ساتھ ہے. یہ فکر بچوں کے دل کے اندر رہے. اللہ کریم آپ سب کے جذبوں کو سلامت رکھے.